السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آج سے شروع ہو چکا ہے۔ رحمت والے عشرے کو ہم نے غفلت کے ساتھ گنوا دیا۔ اللہ تعالی ہماری کوتاہی کو معاف فرمائے، ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے، اور اس مغفرت والے عشرے کی اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ مسائل بتانے جا رہا ہوں، وہ آزار بتانے جا رہا ہوں، وہ مجبوریاں بتانے جا رہا ہوں جن کی وجہ سے روزہ رمضان کا چھوڑا جا سکتا ہے اور رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ ان آزار میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور بیماری ایسی بیماری ہے کہ مرض بڑھنے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر اور طبیب کا مشورہ ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، مرض بڑھ جائے گا۔ ایسی صورت میں مریض روزہ رمضان کا چھوڑ سکتا ہے، اور صحت یابی کے بعد رمضان کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرے۔ کفارہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کی قضا ادا کرے۔ نمبر 2، جو عورت حمل سے ہے، حمل کی وجہ سے خود کو یا پیٹ کے بچے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اور تکلیف کا خطرہ ہے، تو ایسی عورت ایام حمل میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور رمضان اور حمل کے ایام ختم ہونے کے بعد، بچے کی دودھ کے ایام ختم ہونے کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرے، اور کفارہ وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ اور وہ ماں، نمبر 3، وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ پلانے میں دقت ہو رہی ہے، یعنی بچے کو دودھ برابر نہیں مل رہا، پیٹ بھر کے دودھ نہیں مل رہا، اور بچے کی صحت کا پر اثر پڑ رہا ہے اور دودھ کی کمی ہو رہی ہے، ایسی ماں اپنے بچے کے خاطر روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو چھوٹے جتنے روزے ہیں ان کی قضا ادا کرے، کفارہ وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ مسافر شرعی جو کم سے کم 48 میل سے زیادہ سفر کر رہا ہے، اور سفر کے اندر تکلیف اور پریشانی کا خطرہ ہے، ایسے موقع پر اور روزے کی حالت میں سفر کر نہیں سکتا، تو روزہ چھوڑ سکتا ہے اور رمضان کے بعد اس کی قضا ادا کرے۔ لیکن بہتر تو یہ ہے، آج کل کے سفر اتنے پریشانی والے نہیں ہیں کہ مسافر بھی روزہ رکھ کے، اور یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی سفر کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑ دیں، بعد میں اس کی قضا ادا کریں۔ حالت سفر میں، روزے کی حالت میں اگر سفر شروع کیا تو پھر اس کو روزہ پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھا، سفر کرنے کا ارادہ تھا، تو پھر اس کی قضا ادا کرے بعد میں۔ لیکن روزہ رکھ کے سفر شروع کیا تو جو روزہ رکھا ہے وہ روزے کو پورا کرے، روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ اور سفر سے ایسے وقت میں واپس آ گیا کہ ابھی روزے کا وقت، افطار کا وقت نہیں آیا، تو بقیہ جتنا بھی دن ہے وہ روزے داروں کی طرح گزارے، احترام کرے، اور پھر اس کے بعد جو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرے۔ اگر کسی کو دھمکی دی جا رہی ہے کسی ظالم کی طرف سے کہ روزہ توڑ دے ورنہ اس کو جان سے مار دیا جائے گا، ایسے موقع پر مجبوری کے درجے میں وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے روزہ توڑ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کی قضا ادا کرے، اور پھر اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کسی بیماری یا بھوک پیاس کا کوئی اچانک روزہ رکھنے کے بعد بیمار ہو گیا اور شدید بیمار ہو گیا، اور ڈاکٹر اور طبیبوں کا مشورہ ہے کہ اسے روزہ توڑنا ضروری ہے ورنہ بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، گولی وغیرہ دوا وغیرہ دینا ضروری ہے، تو ایسے موقع پر یہ پیاس اور بھوک کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ جان کے جانے کا یا طبیعت کے بگڑ جانے کا خطرہ ہو، ایسے موقع پر بھی روزہ توڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا ادا کریں۔ ایسے حیض و نفاس والی عورت، اپنی ماہواری خون اگر کسی عورت کو شروع ہو گیا تو اس دن جس دن شروع ہو گیا اس کا روزہ نہیں ہوا، روزے کی حالت میں تھی تو روزہ نہیں ہوا، جتنے ایام ہیں، جتنے دن ہیں وہ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا ادا کرے گی۔ لیکن ایسی عورت بھی سب کے سامنے کھانا پینا نہیں کھائے گی، بلکہ روزے کا اور رمضان کا احترام کرے گی،
اور کسی کے سامنے کھانے پینے سے احتراز کرے گی۔ ایسے ہی وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہو گیا اور اس کے نفاس کے ایام ہیں، خون کے ایام ہیں، ایسے موقع پر وہ عورت کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایام کے گزر جانے کے بعد وہ روزوں کی قضا ادا کرے۔ کسی عذر کی وجہ سے روزہ قضا ہو گیا تو جب عذر ختم ہو گیا تو اس قضا کو جلدی ادا کر لینا ضروری ہے، جتنا ہو سکے جلدی ادا کرے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ یہ وہ مجبوریاں ہیں، اعذار ہیں جن کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا ادا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔